اس معاملے میں نصرانی قوم جو ہے وہ آزاد ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں اپنا اصول بنا لیتے ہیں۔ تو انسان کی رہنمائی کے لیے لازم ہے کہ انسان ہی رہنما ہو سکتا ہے، انسان کے علاوہ کوئی دوسرا انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، وہی رہنمائی کرتے ہیں اور انہی کی رہنمائی لازم ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ رہنما کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے قانون کا پابند ہو۔ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ چاہے وہ رسول ہو اور چاہے نائب رسول ہو۔ ظاہر ہے کہ رسول دنیا سے چلے گئے تو نائب رسولوں کا سلسلہ قائم ہے۔ نائب رسول کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے قانون کا پابند ہو۔ یہیں سے بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ پیروی اور اتباع صرف ایسے رہنما کی کرنی چاہیے جو پابند شریعت ہو، جو اللہ کے قانون کا پابند ہو۔ پچھلے زمانے میں بھی کیا دانشوروں کی کمی تھی، عقل والوں کی کمی تھی؟ مگر اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ قائم فرمایا۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ پاک رسولوں کو بھیجتے ہی کیوں؟ انسانوں میں بڑے بڑے عقل مند پہلے بھی رہے ہیں، ایسے بڑے بڑے عقل مند رہے ہیں کہ نبیوں کے زمانے میں انہوں نے نبیوں کا سامنا کیا۔ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بقرات کا یا سقرات کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے شریعت پیش کیا، تو سقرات نے یا بقرات نے ان کے کلام کو سن کر اس نے کہا کلام تو بہت اچھا ہے، کلام تو بہت اچھا ہے، یہ اصول اور یہ قانون بڑا اچھا ہے، مگر یہ جاہلوں کے لیے، اور ہم لوگ یونانی جو ہیں علم والے، ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس عقل ہے، دماغ ہے، علم ہے، ہم اسی سے اپنا رہنمائی حاصل کر لیں گے، ہم کو کسی نبی رسول کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان سے محروم رہ گیا۔ یہ سقرات، بقرات، افلاطون، یہ بڑے بڑے جو اہل علم جنہوں نے طب کی بنیاد ڈالی، جنہوں نے فلسفے کی بنیاد ڈالی، بڑے بڑے دور اندیش، بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے۔ اگر نبی اور رسول کا ہونا ضروری نہ ہوتا تو اللہ پاک یہ سلسلہ کاہے کو قائم کرتے ہیں؟ دنیا میں کچھ لوگ اگر کم عقل ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے عقل والے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ بے علم و جاہل ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، علم والے بھی ہوتے ہیں، بدعوان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے چھوڑ دیتے، لوگ پڑے رہتے، اپنے حساب سے زندگی گزار لیتے، کوئی کسی کے ساتھ چلا جاتا، کوئی کسی کے ساتھ چلا جاتا۔ لیکن جب اللہ پاک نے رسولوں کے بھیجنے کا مستقل ایک سلسلہ قائم فرمایا اور شروع سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کا سلسلہ رہا اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ رسولوں کے آنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا،
مگر نائب رسول کے رہنے کا سلسلہ قائم ہے. نائب رسول آتے رہیں گے. جیسے اللہ کے رسولوں کے لیے اللہ کی کتاب کی اتباع لازم ہے. کتاب کی اتباع اس لیے کہہ رہا ہوں، نبی دو طرح کے ہوئے، کچھ تو رسول ہوئے ہیں اور کچھ صرف نبی ہوئے ہیں. رسول جو ہوتا تھا اس کے اوپر مستقل کتاب نازل ہوتی تھی اللہ پاک کی جانب سے، وہ صاحب شریعت کہلاتا تھا. پوری دنیا کے لیے کسی بھی رسول کے زمانے میں پوری دنیا کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی اتباع کریں، رسول کی اتباع کریں. نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلامی فرماتے ہیں، اللہ کی بات اس سے ہوتی ہے، اس لیے وہ نبی کہلاتا ہے. لیکن اگر وہ صاحب کتاب نہیں ہے، یعنی رسول نہیں ہے، صرف نبی ہے، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کے پہلے جو کتاب نازل ہو چکی ہے آسمانی کتاب، اس کتاب کی اتباع کرے. سمجھے؟ اس کتاب کی اتباع نبی کے اوپر بھی لازم ہے. جب نبی کے اوپر بھی لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کی اتباع کرے تو پھر کسی غیر نبی کے لیے جو نبی بھی نہیں ہے اس کے لیے کیسے گنجائش ہو جائے گی کتاب کا دائرہ چھوڑ دے؟ اصل رہنما جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے آپ کے اوپر فیصلہ کن چیز حکم نامہ اتار دیا. اس حکم نامے کے بعد اگر کوئی آدمی آزادی اختیار کرے گا، اپنی خواہش نفس کی اتباع کرے گا تو وہ راہیاب نہیں ہوگا، ہدایت نہیں پائے گا. جی. بلکہ یہاں تک فرما دیا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اگر اس کتاب کے آ جانے کے بعد بھی کوئی آدمی خواہش نفس پر چلے گا، کتاب کی پرواہ نہ کر کے اپنی منمانی کرے گا، اسی کو اتباع نفس کہتے ہیں. اتباع ہوا اسی کا نام. اس علم کے اتر جانے کے بعد اگر کوئی آدمی اب بھی اپنی خواہش پر چلے گا اور کتاب کی پرواہ نہیں کرے گا تو یاد رکھنا اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کتنی بڑی وارننگ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل رہنما اللہ کی کتاب ہے. کتاب نازل ہوتی ہے رسولوں کے اوپر، وہ رسول بھی اسی کتاب کی اتباع کرتا ہے. اور جو نبی آتے ہیں اور صاحب کتاب نہیں ہوتے ان کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی اتباع کریں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، آپ کے بعد آنے والے جتنے پیغمبر تھے سب نے تورات کی اتباع کیا، سب نے تورات کی اتباع کی. حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہوئے، ان کو کتاب زبور دی گئی. مشہور یہ ہے کہ زبور میں مناجات اور دعائیں زیادہ تھیں. اس زمانے میں بھی اصل شریعت جو تھی وہ توراتی ہی کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل نازل ہوئی. انجیل میں اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا تھا. لوگوں کی طبیعتوں کو نرم کیا جائے، میل جول کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی تعلیم دی جائے، اس پر زیادہ زور دیا گیا تھا. اس کے لیے اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے، تو اخلاق حسنہ کی تعلیم اس میں زیادہ دی گئی تھی. حدود اور زواجر شاید انجیل میں نہیں ہے، اس لیے
جو احکام انجیل میں نہیں ہیں ان میں تورات ہی کی اتباع لازم تھی، اور قرآن پاک جب آ گیا تو قرآن پاک تو جامع ترین شریعت ہے، جتنی شریعتیں اس کے پہلے نازل ہو چکی ہیں وہ سب کی سب سمو دی گئی ہیں قرآن کے اندر۔ اس لیے اب قرآن کے ہونے کے بعد اور کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ تو کتاب اللہ نے اتارا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا۔ 1500 برس ہو گئے، کتاب میں کوئی گڑبڑی آج تک پیدا نہیں ہوئی، جیسی حضور کے زمانے میں تھی ویسے آج بھی ہے۔ اللہ کا کلام محفوظ ہے، تو اتباع لازم ہے قرآن کی۔ رہنما وہی معتبر ہے، مسلمان کے لیے صرف اسی رہنما کی اتباع کرنے کی اجازت ہے جو اللہ کے اس قانون کا، اللہ کی اس کتاب کا، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا پابند ہو۔ اور جو لوگ اس شریعت کے اور اس قانون کے پابند نہیں ہیں، ان کی زندگی آزاد ہے، ان کی اتباع اگر کوئی کرے گا تو آخرت میں نجات نہیں ہوگی، اس کو راہ ہدایت نہیں ملے گی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ رسولوں کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی جس عمل کو دیکھ لو، ان کی جس بات کو سن لو، سب شریعت ہے۔ اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم نبی کو دیکھو، نبی کے اقوال کو دیکھو، نبی کے افعال کو دیکھو، نبی کی تقریرات کو دیکھو، بس جو دیکھو اسی کی اتباع کرو۔ تو رسول جو ہوتا ہے وہ مقتدا ہوتا ہے، مطاع ہوتا ہے، اس کی اتباع لازم ہوتی ہے امت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ یہاں پر حضرات مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے شان نزول میں کہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑا زبردست اعتراض کیا تھا۔ یہودی وہی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں، کہنا ان کا یہی، مگر عمل کچھ نہیں۔ نہ یہ حضرت موسیٰ کا کبھی نام لیتے ہیں، نہ کبھی تورات کی کسی تعلیم کا ان کے یہاں کوئی چرچا ہوتا ہے، نام کے لیے ہے۔ بہرحال یہودی جو تھے یہ علم رکھنے والے لوگ تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب کا بھی علم تھا اور اہل کتاب کہلاتے تھے، اسی لیے وہ اپنے زمانے کے مقتدا سمجھے جاتے تھے، یعنی لوگ ان کی اتباع کرتے تھے اور ان کے علم پر اعتبار کرتے تھے۔ مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جن کی بشارت یہی لوگ پہلے دیا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخری زمانے کا پیغمبر آنے والا ہے، اس کی شریعت کامل ہوگی، وہ سب سے بڑا رسول ہوگا، یہ بات یہ لوگ خود بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ یہودیوں میں نہیں بلکہ قریشیوں میں آئے، ان کو حسد ہو گیا۔ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہزاروں پیغمبر یہودیوں میں پیدا ہوئے، آخری زمانے کا جو نبی آئے گا وہ بھی یہودی ہوگا، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ اور ہوا اس کے خلاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشیوں میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو قریش میں پیدا کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جہاں چاہے وہاں اپنا رسول بھیج دے۔ تو قریش میں آئے، اب ان کو ہو گیا حسد، جلن ہو گئی
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے جی انہوں نے جنگ سب سے بڑی مخالفت جو کیا ہے یہودیوں نے کیا ہے قریشیوں کو جو حضور سے لڑایا ہے تو یہودیوں نے ہی لڑایا تھا جیسے آپ کے یہاں کا برہمن لڑانے میں بڑا ماہر ہے ایسے یہ سب یہودی یہ بھی یہودی ہیں تو یہودی لڑانے میں بہت ماہر ہوتا ہے انہی لوگوں نے جا کر قریش کا کان بھرا تھا حضور کے خلاف ان کو آمادہ کیا تھا اور ان کو تھوڑا تھوڑا مسالہ یہ دیتے رہتے تھے چونکہ قریش جو تھے یہ تو پڑھے لکھے تھے نہیں زیادہ تر ان پڑھ تھے نہ کتابوں کا علم تھا اور نہ دنیاوی ہی علم تھا کچھ نہیں تھا یہ جنگل میں بسنے والے لوگ تھے جانور پالتے تھے اور تجارت کرتے تھے اسی میں اپنا ان کی زندگی گزر رہی تھی علم نہ ان کے یہاں کوئی مدرسہ تھا نہ ان کے یہاں کوئی اسکول کالج تھا نہ کوئی فن سکھانے کا کوئی ادارہ تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اور یہودیوں کے یہاں سب کچھ تھا تو یہ علم والے تھے اپنے علم کے زور سے یہ طرح طرح کے نکتے نکالتے رہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے انہوں نے حضور پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی یہ رسول کیا رسول ہے ان کا تو سارا مقصد صرف عورتیں رکھنا دکھائی دے رہا ہے یہ تو شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں یہ کیسے رسول ہیں جن کے گھر میں 9 10 بیویاں ہیں یہ کون سے رسول ہیں یہ اعتراض انہوں نے قائم کیا اور اس الزام کو حضور کی طرف منسوب کیا اور عوام کے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش کی کہ یہ آدمی رسول نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف شادی کا خواہش مند ہے یہ زبردست اعتراض یہودیوں نے کیا اسی کے جواب میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیوی اور بچے ہیں اس کے پہلے جو رسول آئے تھے کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے کیا اس کے پہلے جو رسول ہم نے بھیجا تھا وہ بھی تو بیوی بچے والے تھے تم جن کی اولاد ہو کیا وہ بیوی بچے والے آدمی نہیں تھے ان کا شجر نسب زیادہ سے زیادہ پیچھے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں یہ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بھی 3 بیویوں کا ثبوت ملتا ہے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بعد میں ایک بیوی حضرت کی اور تھی جن کے 6 لڑکے تھے یہ 2 لڑکے تو مشہور ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق چونکہ یہ پیغمبر ہوئے ہیں اس لیے یہ مشہور ہیں 6 لڑکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور تھے وہ تیسری بیوی سے تھے اور انہی لوگوں سے مدین شہر آباد ہے مدین کی جو آبادی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان 6 بیٹوں کی آبادی ہے تو 3 بیویاں ہونے کا ثبوت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ملتا ہے اور اس کے بعد یہودی خاندان میں
اور بھی لوگ ملتے ہیں جن کے ہاں کئی کئی بیویاں تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں مشہور ہے کہ 100 بیویاں تھیں. 100 بیویاں مشہور. اصل بات یہ ہے کہ اس آخری شریعت سے پہلے نکاح کے سلسلے میں کوئی حد بندی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی قانون کسی کتاب میں نہیں آیا تھا. اللہ کا کوئی فرمان کسی کتاب میں ایسا نہیں آیا تھا اتنے نکاح کرنا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا. اس لیے اس معاملے میں لوگ آزاد تھے. جو جتنے نکاح کر سکتا تھا اتنا کر لیتا تھا. اور کوئی ایسا بھی ہوتا تھا جس کا ایک کو نکاح نہیں ہوتا تھا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں سینکڑوں بیویاں ہوتی تھی. وہ اپنی اپنی صلاحیت پر تھا. بھائی جس کے پاس گزر اوقات کا زیادہ ذریعہ ہوگا وہ زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، اور جس کے پاس گزر اوقات تنگ ہوگا تو زیادہ بیویاں رکھے گا تو ان کا خرچہ کون چلائے گا؟ وہ نہیں چلا سکتا. ان کے یہاں کم بیویاں تھیں. شرعی طور پر اس کی کوئی حد بندی اس وقت نہیں تھی. اس لیے نبیوں کے یہاں بھی اور غیر نبیوں کے یہاں بھی اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ بیویاں کئے رہیں گی. زیادہ کی بھی کوئی حد نہیں تھی اور کم کی بھی کوئی حد نہیں تھی. تحدید نہیں تھی اس سلسلے میں. اس لیے اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں 100 بیویاں تھیں تو کوئی ناجائز نہیں تھا. وہ حرام نہیں کہا جائے گا، غلط نہیں کہا جا سکتا. جب اللہ کے قانون نے اس کی حد نہیں متعین کیا تو پھر اختیار ہے، اپنی اپنی صلاحیت پر ہے. جتنا رکھ سکتے اتنا رکھ لیں. عموماً بادشاہوں کے یہاں زیادہ بیویاں رکھنے کا دستور رہا، راجاؤں کے یہاں زیادہ بیویاں رکھنے کا دستور رہا. اور عرب جو ہے یہ گرم ملک ہے، وہاں پر متعدد شادیاں کرنے کا رواج اب بھی ہے. ہندوستان ایسا ملک ہے تو سرد ملک ہے، یہاں لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہاں ہمیشہ کم بیویوں پر اکتفا کیا گیا، بلکہ عموماً ایک بیوی پر اکتفا کیا گیا. مگر یہ محض اپنا بنایا ہوا رواج تھا، شریعت کی جانب سے کوئی پابندی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکے میں آپ کو نبوت ملی، 13 سال کی زندگی مکے میں گزری. 40 سال تک، وہ 25 سال کی عمر سے پہلے حضور نے کوئی نکاح ہی نہیں کیا. 25 سال کی عمر میں نکاح کیا تو ایک حضرت خدیجہ سے، اور اس کے بعد 40 سال کی جب عمر ہو گئی تب تک کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا تھا. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر حضور نے حضرت سودا سے نکاح کیا تھا، اس کے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا. اور 40 سال کے اندر ہی آدمی کی ساری قوتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں. 40 سال کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ زیادہ طاقت کی زندگی نہیں ہوتی. بڑھائی کا آغاز ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد. اب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو حضور کے گھر میں 9 بیویاں. بس یہ 9 بیویوں کو دیکھ کر ان سے نکاح کیا، ان سے نکاح کیا، ان سے نکاح کیا، سب سے نکاح کرتے گئے. یہ تبلیغ دین کی خاطر تھا، اسلام کے فروغ کی خاطر تھا. جہاں نکاح ہو جاتا تھا وہاں رشتہ داری قائم ہو جاتی تھی. جب رشتہ داری قائم ہو جاتی تھی تو ایک دوسرے کا تعلق اور ایک دوسرے سے محبت، یگانگت پیدا ہو جاتی تھی، قرب حاصل ہوتا تھا، لوگ قریب آتے تھے حضور کے. یہ تبلیغ دین کی مصلحت سے تھا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک اللہ کی شریعت میں حد بندی کا کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں یہ شادیاں ہوتی گئیں، اس لیے کہ شادی کے سلسلے میں حد بندی کا جو قانون نازل ہوا ہے وہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ جب سورہ نساء نازل ہوئی ہے تو سورہ نساء کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ بھی متعین طور پر حد بندی نہیں کر دی گئی بلکہ اشارتاً بتایا گیا کہ بس 4 سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت میں 2 2 3 3 4 4 نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ بس 4 سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، صراحتاً 4 سے زیادہ سے روکا نہیں گیا ہے، لیکن آیت کے اشارے سے ضرور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 4 سے زیادہ نہ کیا جائے، اور اس کی طرف یہ جو اشارہ ملا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا۔ قیس بن حارث نام کے ایک شخص تھے، ان کے 8 بیویاں تھیں، حضور نے ان سے فرمایا کہ اب 4 رکھو، 4 کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے جو بچے والیاں تھیں ان کو رکھ لیا اور جو غیر بچے والیاں تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا آیت نازل ہو چکی ہے، اب 4 سے زیادہ مت رکھو۔ غیلان ابن سلمہ ثقفی، ان کے 10 بیویاں تھیں، جب یہ اسلام لائے تو ان کے ساتھ ہی ساری بیویاں مسلمان ہو گئیں، حضور کے خدمت میں حاضر تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ غیلان ان میں سے 4 کو رکھو، باقی کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے مثنیٰ و ثلاث و رباع فرمایا ہے، اس لیے 4 رکھو، 4 سے زیادہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مصلحت سے جیسا سمجھا، جس کو 4 کو رکھا، باقی کو چھوڑ دیا۔ ایک صحابی اور ہیں نوفل ابن معاویہ، ان کے گھر میں 5 بیویاں تھیں۔ حضور کے سامنے آئے تو حضور نے فرمایا کہ نوفل 4 کو رکھو، 1 کو چھوڑ دو۔ تو جو بچے والیاں تھیں ان کو انہوں نے روک لیا اور 1 کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی سمجھتے چلیے کہ حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کس طرح سے عمل کرتے تھے۔ اتباع رسول کا ایک نمونہ بھی ملتا ہے۔ آدمی نکاح کر کے لاتا ہے، میاں بیوی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے میل بن جاتا ہے، دل کا دل سے جوڑ ہو جاتا ہے، گہرا اور مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اب جس سے محبت ہو گئی اس کو چھوڑ دینا آسان کام ہے کیا؟ اپنی محبوب ترین چیز کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد حضرات صحابہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک تو حضرات صحابہ کا اتباع سنت معلوم ہو گیا کہ کس درجے وہ حضور کے فرمان کے پابند تھے، کہ حضور جو کہہ دیتے تھے اسی پر عمل کرتے تھے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے لوگ کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں تو 9 بیویاں ہیں، آپ ہم کو 4 ہی کی کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں تو 9 بیویاں ہیں، اگر آپ لوگ ہوتے،
اور ہم کہتے ہیں آپ کو کہ ایسا کر لو تو آپ دھڑ سے کہتے یہی اعتراض کرتے کہ آپ کے گھر میں تو اتنی اور ہم کو کہہ رہے ہیں اتنی، لڑ جاتے۔ مگر حضرات صحابہ مقام کو سمجھتے کہ یہ رسول اللہ ہیں، ان کا معاملہ اللہ سے اور ہے، ہم اس درجے کے نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک عام امتی، ہم سرکار کے حکموں کے پابند ہیں۔ اب سرکار کیا کر رہے ہیں اس کو سرکار جانے، اللہ جانے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، جو یہ کریں گے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ جانے کی یہ کیا کریں گے اور کیا کر رہے ہیں، ہم کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو ماننا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہی 9 بیویاں حضور کے گھر میں دیکھ کر یہودیوں نے اتنا زبردست اعتراض کیا تھا۔ گھر میں دیکھو تو 9 بیویاں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول بنے ہی اسی لیے ہیں کہ خوب شادی کریں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ اعتراض تھا، زبردست اعتراض تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تو یہ حکم دیا، مگر خود حضور نے سب کو ودا کر کے اور صرف 4 کو نہیں رکھا۔ اسی وجہ سے امت کے اندر یہ اختلاف بھی پیدا ہو گیا۔ خوارج نے کہا کہ کوئی حد بندی نہیں ہے، 18 تک کر سکتا ہے۔ روافظ نے کہا کہ 9 بیویاں تک رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 9 بیویاں تھیں، 9 کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ کتنی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے کتنے سے نہیں کیا جا سکتا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں نوفل ابن معاویہ کا واقعہ پیش کیا کہ نوفل ابن معاویہ آئے تھے اور ان کے 5 بیویاں تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 رکھو، 1 کو چھوڑ دو، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ امت کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیجئے، صرف 4 کو رکھیے باقی کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اپنے نبی کو نہیں دیا، جس سے امت نے یہ مسئلہ اخذ کیا اور سمجھا کہ یہ خصوصیات نبی میں سے۔ اور میں نے ایک بات عرض کر دیا تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ چونکہ حضور کے ان نکاحوں سے پہلے کوئی تحدید، کوئی حد بندی نہیں تھی نکاح کے سلسلے میں، اس لیے لوگ آزاد تھے چاہے جتنی عورتیں رکھیں۔ مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور نے امت کو حکم دیا کہ بس 4 رکھو، 4 سے آگے مت بڑھو، جس سے پتا چلا کہ امت کے لیے آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں اس کا کوئی قانون پاس کر کے عام نہیں کیا گیا، تشہیر نہیں کی گئی۔ مگر آپ کے بعد تابعین کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا سامنے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، تو حضرات ائمہ مجتہدین نے ان ساری حدیثوں کو اور قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ امت کے لیے 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ رہ گیا نبی کا مسئلہ، تو نبی کی خصوصیات میں سے بہت ساری چیزیں نبی کی خصوصیات میں سے ہیں، کیا ان کو بھی کر لو گے؟ نبی تو آسمان پر چلا گیا تھا، تم بھی چلے جاؤ گے؟ نبی تو مکے سے چل کر راتوں رات مسجد بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے معراج میں گیا اور رات ہی میں لوٹ بھی آیا تھوڑی ہی دیر میں، صبح کو اپنے بستر سے اٹھا۔ یہ کام بھی کر لو گے کیا؟
नबी ने तो चांद की तरफ उंगली से इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, तुम भी कर लोगे क्या? बहुत सारी चीजें हैं जो नबी की खुसूसियात में से हैं। इसलिए अहकाम के सिलसिले में तुम ये ना देखो कि नबी खुद क्या कर रहा है, तुम्हें क्या कर रहा है। जब फेल और कौल में टकराव हो तो कौल को तरजीह दी जाएगी उम्मत के लिए। नबी का जो कौल है वो काबिल अमल होगा, नबी के फेल को नहीं देखा जाएगा। हो सकता है कि वो नबी के खुसूसियात में से हो। बहुत से ऐसे वाक़यात हजरात सहाबा के सामने आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रिवायात में आता है कि हुजूर जब वुज़ू करते थे तो हजरात सहाबा उस पानी को थाम लेते थे। कोई पी जाता था, कोई मुंह धो लेता था, उमूमन लोग उसको थाम करके पी जाते थे। ये नबी का गुसाला है। क्या उम्मत का गुसाला भी पिया जाएगा? कोई पिएगा? उम्मत का गुसाला नहीं पिया जाता, लेकिन नबी का गुसाला पिया बाद सहाबा ने। बाद सहाबा बीमार थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया कि इस वुज़ू का पानी इनको पिला दो। उन्होंने पानी पिया और अच्छे हो गए। क्या आपके वुज़ू में भी ये ताकत है? आपके गुसाले में भी ये ताकत? बहुत सारी खुसूसियात होती हैं नबी की, इसलिए इस पर ना जाओ। वो नबी की मसलहत थी। अभी हदबंदी का कोई कानून नहीं उतरा था, पहले ही ये सारे निकाह हो चुके थे। अगर इस आयत के नाजिल होने के बाद हुजूर ने कोई निकाह किया होता तो वो काबिल एतराज था। इस आयत के नाजिल होने के बाद अगर हुजूर ने कोई निकाह किया होता तो एतराज हो सकता था। इसके बाद हुजूर ने कोई निकाह ही नहीं किया, फिर एतराज किस बात का? बहरहाल ये हकीकत है। मैंने इस पर तफसीली रोशनी आपके सामने इसलिए डाली कि हो सकता है कि आपके जहन में भी एतराज पैदा हो, तो इस एतराज का दफिया हो जाना चाहिए। यहूदियों ने यह एतराज किया, उसके जवाब में कुरान की आयत नाज़िल हुई, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। हमने इससे पहले जो रसूल भेजे थे उनके यहाँ भी बहुत सारी बीवियां थी। अज़वाज जमा है, ज़ौज की जमा है, बहुत सारी बीवियां थी उनके पास। व ज़ुर्रिय्या, और उनकी औलादें भी थी। वमा कान लिरसूलिन अन याती बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिकुल्लि अजलिन किताब। इसलिए जब तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ निकाह होने का सिलसिला रहा और मुतअद्दिद बीवियां रखने का सिलसिला रहा, तो फिर ये इस नबी के लिए एतराज की बात कहाँ हुई? इसके लिए गुंजाइश कहाँ निकलती है कि एतराज किया जाए? ये एतराज की कोई बात नहीं। कुरान पाक में 4 बीवियों की इजाजत तब है जब आप चारों के दरमियान में बराबरी रख सकें उनके सारे हुकूक में। जैसे एक बीवी की तरफ तवज्जो होती है और घर की मलिका होती है, ऐसे ही अगर 2 हैं तो वो भी बराबर हों, और 3 हैं तो वो भी बराबर हों, 4 हैं तो वो भी बराबर की हों। ऊंच नीच ना हो, ये ना हो कि ये कमतर है ये बरतर है, इसकी तरफ रुझान ज्यादा उसकी तरफ रुझान कम। इसलिए फरमाया गया कि व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन, अगर तुम्हें डर हो कि तुम बराबरी नहीं कर सकोगे कई बीवियों के बीच में, तो बस एक पर इक्तिफा करना, एक से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना जुल्म होगा। ये मसला भी याद रखने का है। एक से ज्यादा बीवियां रखने की गुंजाइश शरीयत ने दी है, 4 तक की इजाजत दी है, मगर शर्त यह है कि अगर एक से आगे आप लाते हैं तो जो दर्जा पहली का है वही दर्जा दूसरी का होना चाहिए। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 2 बीवियां थी।
تو جیسے ہمارا لاؤڈ اسپیکر رکھا ہوا ہے سامنے، ایسے حضرت کے سامنے جہاں بیٹھتے تھے وہاں ایک ترازو رکھی رہتی تھی. لوگ ہدیہ وغیرہ دیا کرتے تھے، پہلے کے زمانے میں دستور تھا کہ لوگ اپنے گھر کی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں حضرت کی خدمت میں لا کر کے پیش کرتے تھے، تب کہ حضرت کھا لیں گے تو ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. تو لوگ لاتے تھے، ہدیہ پیش کرتے تھے. تو وہ ترازو ٹنگی رہتی تھی، اس کو پہلے آدھا آدھا کرتے تھے، اسی ترازو پر سب کے سامنے ترازو رکھتے تھے، اس کو برابر کرتے، برابر کر کے ایک بیوی کے یہاں ایک پلڑے کا، ایک بیوی کے یہاں دوسرے پلڑے کا بھیج دیتے، دونوں کے یہاں برابر برابر بھیج دیتے. اگر کوئی آدمی خربوزہ لے کے آتا، ایک ہی ہوتا تو اس کو کاٹتے اور کاٹ کر کے دونوں کو برابر کرتے. تربوزہ لے آتا اس کو بھی کاٹا جاتا. کوئی چیز بھی کوئی لے آتا حضرت کے یہاں ہدیہ کے طور پر تو حضرت اس کو ترازو پر رکھ کے برابر کرتے تھے. کوئی آم لے کر کے آ رہا ہے کہ ہمارے باغ میں آم ہوا ہے، حضرت کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، تو حضرت اس کو کرتے تھے، بانٹتے تھے اس کو برابر برابر کر کے. اس کے بعد گھر میں ایک حصہ اس کے یہاں، ایک حصہ اس کے یہاں بھیج دو. ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ کے گھر میں 2 بیویاں ہیں، تو اس سے تو لوگوں کو یہ تعلیم ملے گی کہ لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے خواہش مند ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا ترازو کہاں کے لیے رکھی ہے؟ برابری کے لیے. یہ ترازو کہاں کے لیے رکھی ہے؟ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ میں نے یہ ترازو سب کے سامنے اسی لیے رکھا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ اگر گھر میں ایک سے زیادہ بیوی ہے تو پھر اتنی برابری کرنے کا اگر جذبہ ہو، اتنے برابری کرنے کی طاقت ہو تب دوسری کرنا، ورنہ بس ایک پر رہنا، ایک سے آگے مت بڑھنا. تو فرمایا یہی اسی کو دیکھ کر کے لوگ گھبرا جائیں گے، ایک سے زیادہ نہیں کریں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ کی گنجائش ہے، ضرور شریعت نے گنجائش دی ہے، آدمی کے حالات ہوتے ہیں، لیکن شرط ہے اس کے لیے کہ برابری ہونی چاہیے، کسی بھی معاملے میں نا برابری نہ ہو. دونوں کا کمرہ الگ الگ ہونا چاہیے، دونوں کا بستر الگ الگ ہونا چاہیے، دونوں کو اوڑھنے بچھانے کا سامان، رضائی بنواؤ تو 2 بنواؤ، چارپائی بنواؤ تو 2 بنواؤ، توا لے آؤ تو 2 لے آؤ، سامان بازار سے منگاؤ تو 2 جھولے میں منگاؤ، یا ایک میں منگاؤ تو ترازو رکھ کر کے اس کو پھر برابر کرو، برابر کر کے آدھا اس کے یہاں آدھا اس کے یہاں. اگر اتنا تم اعتدال کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ کی گنجائش ہے. اور اگر اتنا نہیں ہے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. آیت میں صراحتاً اس کا حکم دے دیا گیا، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. بس اگر برابری کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بس ایک پہ رہنا، آگے مت بڑھنا. بہرحال یہ تو اس ازدواج سے متعلق یہ مضمون تھا، اس لیے میں نے یہ تفصیل اس لیے ذکر کیا تاکہ ہم کو آپ کو شریعت کا مسئلہ بھی معلوم ہو جائے، گنجائش بھی معلوم ہو جائے، اور اس کے جو اصول اور شرائط ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں. اس لیے میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا. اور مسئلہ کا اصل تعلق تو وہی ہے کہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا حضور کے اوپر کہ ان کے گھر میں کئی بیویاں ہیں. جواب دیا گیا کہ یہ سلسلہ پہلے بھی رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے رسولوں کے گھروں میں بھی کئی بیویاں رہی ہیں، وہ بھی صاحب اولاد تھے. اور اگر یہ نبی جو ہیں ان کے گھر میں کئی بیویاں ہیں اور صاحب اولاد ہے تو کون سے اعتراض کی بات ہے؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ تاکہ آیت پوری ہو جائے. کسی رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکے اپنے آپ. معجزہ جو آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ کے رسول کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور جب قریش مکہ نے کہا، عبداللہ ابن امیہ نے کہا
کہ محمد اگر تم رسول ہو تو یہ مکے کی جتنی پہاڑیاں ہیں ان کو یہاں سے چلتی کر دو تاکہ یہاں کی زمین ہموار ہو جائے، ہم کھیتی کرنے لگیں۔ یہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر حضور کے اختیار میں ہوتا تو حضور یقیناً کر دیتے۔ پتہ چلا کہ معجزہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ جب معجزہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو رسولوں کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، رسول کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اسی حقیقت کو بیان فرمایا گیا، ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ لکل اجل کتاب، ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سب لکھا پڑھا اصول موجود ہے، ہر وقت کے لیے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ ہے تقدیر الہی، اور وہ ہے لوح محفوظ، سب لکھا ہوا ہے کب کیا ہوگا۔ باقی اس کی تفصیلات انشاءاللہ قضاء و قدر سے متعلق میں اگلے سبق میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔